بلکہ ایک اور نقصان جو ہے موبائل فون کے ذریعے سے یہ ہے، جوان بچے بچیاں، اور کہا ہے کہ جوان بچے بچیاں، بڑوں میں بھی یہ مصیبت آ جاتی بعض اوقات، اجنبی عورتوں سے مردوں کا اور مردوں سے عورتوں کا موبائل فون کے ذریعے سے کنیکٹ ہونا اور خلوت اختیار کرنا، پیار محبت کی باتیں، نرم نرم باتیں، پھر گلدستے یہاں سے جا رہے ہیں وہاں سے، ہاں اس کے ساتھ اسمائل آ رہی ہے یہاں سے، پھر اور کچھ تحفے تحائف جا رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے فتنہ جنم لیتا ہے، فتنہ جنم لیتا ہے، کبھی آفس کے اعتبار سے ہوتا ہے، کبھی کسی ٹیچر اور بچے کے پیرنٹس کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور کبھی فتویٰ لینے دینے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ دینی میدان میں بھی کیا کم مسئلہ ہے، یہ فتنہ اس باب میں بھی کھلتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے اللہ، اور اس میں یعنی قول کے اعتبار سے بھی اور فعل کے اعتبار سے بھی فتنہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات جو مسلمانوں کی ماں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان سے بھی کہا کہ بات کریں تو ایسے انداز میں کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تم سیدھی سیدھی بات کرو، ایسی بات نہ ہو جس میں الحان، جس میں بالکل نرمی ہو کہ سننے والے کے دل میں فتنہ پیدا ہو جائے۔ ماں ہے، ماں کو کہا گیا ایسا کرو کہ تم جب بات کرو تو ایسے انداز میں بات کرو۔ یا آپ دیکھیے ازواج مطہرات سے کہا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت میں جیسے عورتیں اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی تھیں تم ایسا مت کرنا، اپنی زینت کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ آپ دیکھیے موبائل فون کے ذریعے سے کیا ہو رہا، مسلمان بچیاں، جوان بچیاں ٹک ٹاک پر آ کے ڈانس کر رہی ہیں اور اس کو ڈال رہی ہیں نیٹ ورک انٹرنیٹ کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر نیچے بالکل بے حیا قسم کے لوگ آ کر واہ واہ کر رہے ہیں اور اس کو لائک کر رہے ہیں، اور وہ خوش ہو جا رہی ہیں میرے چاہنے والے دنیا میں کتنے ہیں، 1 ملین ہیں، 50,000 ہیں، 2 لاکھ ہیں، 10 لاکھ ہیں۔ سوچئے مسلمان بچیاں ایسا کرتی ہیں، کوئی حجاب میں ہے تو کوئی بے حجاب بھی ہے، وہ سارے اس طرح کے ویڈیو ڈال کر لوگوں سے لائکس بٹورنا، بھیک مانگنا لائکس کی، کتنی ذلت کی چیز ہے کہ اللہ سے آدمی، اللہ اس کو لائک نہ کرتا ہو، ایسا کام کرے کہ اللہ اس کو لائک نہ کرے اور ساری دنیا بھر کے لوگ بے حیا قسم کے لوگ اس کو لائک کریں۔ کیا کتنا بڑا خطرہ ہے یہ، کتنا بڑا نقصان ہے یہ، کتنا بڑا نقصان ہے۔ یا فون پر بات کرنا، واٹس ایپ پر میسیجز کرنا، بن کے باتیں کرنا، یہاں سے بھی خوشی وہاں سے بھی خوشی، محبت کی باتیں، ماں باپ فون لے کر دے دیتے ہیں، اور کالجز وغیرہ میں لڑکوں کے ساتھ میں لڑکیاں پڑھتی ہیں اور ان سے بات چیت کرتی رہتی ہیں، اور پھر دل خراب ہو جاتے ہیں، پھر شادی تک بہت زخمی ہو جاتے ہیں، نکاح تک دل زخمی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات تعلقات بھی بن جاتے ہیں، بعض اوقات شادی شدہ لوگوں کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے، شوہر وقت دیتا نہیں ہے، ہمدردی کی بات کرتا نہیں، اور آج تو جھگڑا ہی ہو گیا اور آج تو لعنتیں مجھ پر کر دی اور طلاق بھی دے دی، تو کوئی کالج کا دوست ہے، کوئی ہمدرد ہے، اچانک اس کا میسج آ گیا یا یاد آ گیا کہ مجھ کو کون چاہنے والا تھا، یہاں سے اس کو میسج کر کے آنسو ڈال رہی ہے وہ، وہاں سے وہ پوچھ رہا ہے کیا بات ہے، پھر بات بڑھتے بڑھتے میری زندگی تباہ ہو گئی، کاش کہ میں نے تمہارے لیے ہاں کہا ہوتا، اور وہاں سے آتا میں اب بھی تیار ہوں، اور پھر بات بڑھتے بڑھتے ان کا نکاح خراب ہو جاتا ہے۔ شیخ نے جسے خود اشارہ دیا اس طرف، کتنے نکاح طلاق میں تبدیل ہو گئے، شوہر آیا دیکھا یہ کیا ہے، غلطی ہو گئی، غلطی سے بھول ہو گئی، بھول سے غلطی ہو گئی، ہاں پھر وہ زندگی نہیں رہتی ہے۔ پھر بعض اوقات شوہر بھی اپنے لیے جواز فراہم کر لیتا، تم نے ایسا کیا میں بھی ایسا کروں گا، اور بعض اوقات کہتا مجھ کو نہیں چاہیے۔ یہ بعض اوقات ساتھ میں رہتے ہیں لیکن ایک گھر میں 2 اجنبیوں کی طرح سے، کئیوں گھروں کا حال ایسا ہے، کئیوں گھروں کا حال ایسا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، خبردار جب بھی ایک کمرے میں ایک اجنبی مرد اور عورت جمع ہو جائیں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس طرح کی خلوتیں، پرائیویسی اس طرح کی، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو یا ورچولی ہو، یہ دونوں فتنے کا ذریعہ ہے۔ قاعدے کی بات اگر کریں ٹھیک ہے، ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ ہے، یا اس طرح کے معاملات ہے، پیرنٹس ہیں، ڈاکٹر ہے، پیشنٹ ہے، جو بھی معاملات ہے قاعدے کی بات ہے، بس ختم۔ ہمدردیاں اور محبتیں، شکریہ اور بہت کوئی بات نہیں، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ قربت کے اسباب اختیار نہیں کیے جائیں، سیدھا دور رہنے کی باتیں ہو، قاعدے کی باتیں ہو، اگر ضروری ہو تو بھی، ورنہ تو شوہر کے ذریعے سے ہی ہونا چاہیے۔
ورنہ باپ کے ذریعے سے ہونا چاہیے، بھائی کے ذریعے سے ہونا چاہیے، اللہ کہ مجبور ہو جائیں، اللہ کہ مجبور ہو جائیں. تو یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے جو یہاں پر اس میں نقصان ہو رہا ہے. ایک اور نقصان موبائل فون کا یہ ہے جس کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، ایک نقصان یہ ہے کہ ہماری عبادات، ہماری دعوتیں، ہماری خدمت خلق میں ریاکاری جواز کی صورت اختیار کر رہی ہے. چلتا ہے. ہم عمرے کے لیے گئے، میں نہیں، ہم سب عمرے کے لیے گئے، سیلفی. اور کچھ لوگ بہت ہی شوقین لوگ ہوتے ہیں، وہ سیلفی سٹک بھی لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ایسا آسان نہیں ہوتا ہے. پیچھے کا مجمع بھی آنا چاہیے تاکہ سین جو ہے اچھا ہو، اور موبائل بھی پورٹریٹ موڈ میں ہونا چاہیے، میں فوکس میں رہوں، باقی دھندلے سے ہو جائیں پیچھے، اور بڑا مجمع ہو اس میں. پھر اس کو ایسا بھی کیمرہ لگائیں گے جو فش آئے والا ہو، گول پورا مجمع آنا چاہیے حرم کے اطراف والا. کتنے شوقین ہو گئے ہم. لوگ مجھے دیکھیں، لائیو بھی کرتے ہیں بعض لوگ فیس بک پہ، میں آیا ہوں اب لائیو کر رہا ہوں، اب ہم حرم میں جا رہے ہیں، دیکھیے کیسا منظر ہے کعبہ کا. جھوٹے آنسو بھی 2-4 نکل جاتے ہیں اس میں، کیونکہ پورا منظر جو ہے فلم کی طرح ہونا چاہیے. کیا ہے یہ ڈرامہ بازی. اور آدمی جا رہا ہے اور طواف کر رہا ہے، اور طواف میں قریب وہ اللہ سے نہیں ہے، کعبہ سے قریب ہے، لیکن وہ اپنے فلاں اس کے جتنے فینز ہیں ان سے قریب ہے. رب العالمین سے قربت کا وقت تھا اللہ کے بندے، تو کس سے قریب ہے اس وقت میں؟ تو اللہ سے دور ہو کے دوسروں سے قریب ہو رہا ہے. اور اس میں ریاکاری الگ، شہرت کے نیچے سے ہارٹس آ رہے ہیں، گلدستے آ رہے ہیں، بالکل اس طرح سے اس میں سے لائیو چل رہا ہے وہ، اور نیچے سے ساری پسندیدگی کا اظہار ہو رہا ہے. اللہ بھی تجھ کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ خیال آ رہا ہے، اس پہ رو کہ تو ایسا کام کر رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. کہ اللہ والا عمل بندوں کے لائک کے لیے کیا جائے، یہ ریاکاری عمل کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ مجرم بناتا ہے. شرک کی ایک صورت ہے، شرک کی ایک صورت ہے، اور قیامت کے دن ذلت کا ذریعہ ہے. دعوت دینے والا دعوت دے رہا اسٹیج پر، چاہ رہا ہے کہ اس کی فوٹو آئیں، قرآن اٹھا کے کھڑا ہے اس طرح سے، جلدی نکالو فوٹو تاکہ اس لیکچر کا میرا فوٹو آ جائے. اور آدمی اپنے آپ کو نمایاں کر رہا ہے دعوت کے میدان میں. اس کے ذریعے سے، تصویروں کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے، یا خدمت خلق کا کام کر رہا ہے، کسی کو کھانا کھلا رہا ہے، کسی کو بلینکٹ بانٹ رہا ہے، تصویریں ایسی بنا رہا ہے اور اس کو فیس بک پہ ڈال رہا ہے، میں نے دیکھو کیسا کام کیا، میں بھی حاتم طائی ہوں، میں بھی لوگوں کا مسیحا ہوں. اور اپنی تصویریں ڈال کے چاہتا ہے کہ اس کی سیاست کے لیے راستہ ہموار ہو. اپنی نیکیاں برباد کر رہا ہے. اللہ کے لیے نیکی کرنے کا مزاج آدمی کا، اس کو شعور بھی نہیں ہو رہا کہ یہ غلط ہے. وہ بولے سب تو کرتے ہیں ایسا، سبھی کرتے ہیں ایسا، جتنے لوگ ایسا کرتے ہیں نا، دیکھو میں نے کتنوں کو دیکھا فیس بک کے اوپر، ان کی تصویریں دیکھی، وہ سارا ایسے ہی کرتے ہیں، میں اگر کروں تو کیا غلط ہے. بعض اوقات گندگی اتنی زیادہ عام ہو جاتی ہے کہ اس کے گندگی ہونے کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، نجاست ہی نہیں رہی ابھی. وہ سلف اپنی بیویوں سے اپنا عمل چھپاتے تھے، کہ بعض اوقات وہ رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے، بیویاں بول رہی ہیں کہ میرے شوہر اٹھتے تھے نماز کے لیے ایسے جیسے ماں اپنے سوتے ہوئے بچے سے اپنے آپ کو جدا کرتی ہے، آہستہ سے، اس کو معلوم ہی نہ ہو، ورنہ اگر اٹھ جائے گا، بیدار ہو جائے گا تو روئے گا. ویسے میرے شوہر مجھ سے الگ ہو کے رات میں قیام اللیل کرتے تھے، سوچتے تھے کہ شاید میں سو رہی ہوں، لیکن مجھے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. وہ اپنی بیویوں سے چھپاتے تھے. ہم پورے عالم میں بتا رہے ہیں. کیوں؟ یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ. جو اپنی نیکیوں کو سناتا ہے لوگوں کو تعریف کے لیے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حال سنا دے گا ساری مخلوق کو، اس کی کیا اوقات تھی، اس کی کیا حقیقت تھی. اور جو اپنی نیکیاں لوگوں کو دکھاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حال سب کے سامنے پیش کر دے گا، سب کو دکھا دے گا واقعی یہ کیا تھا، ظاہر میں کیا تھا، باطن میں کیا تھا. یوم تبلی السرائر، جس دن سارے بھید کھول کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، سب چھپے ہوئے احوال لوگوں کے سامنے بتائے جائیں گے. انسان کے اندر جتنی خباثت تھی سب سامنے رکھ دی جائے گی، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتنا اچھا دکھتا تھا لیکن تھا نہیں اتنا اچھا، یہ نیکی اللہ کے لیے نہیں کرتا تھا. اگر ہمارا حال ہو تو کتنا بربادی کا دن ہوگا ہمارے لیے. وہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنی نیکیوں کو چھپانے کا مزاج موبائل فون ختم کر رہا ہے، بلکہ اپنی نیکیوں کے اظہار کا
مزاج ہمارے اندر موبائل فون پیدا کر رہا ہے۔ ایک اور چیز جو موبائل فون کے ذریعے سے جس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ عالمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے ہے۔ وہ یہ کہ جیسی کوئی میسج ہم کو آ گیا، ہم اپنی دینی ذمہ داری اور امتی ہونے سے کے اعتبار سے فریضہ سمجھتے ہیں اس کو عام کرنا۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ فلاں کا انتقال ہو، شیخ سدیس کے بارے میں یہ نیوز پھیل گئی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ بتائیے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، ہمارے سارے علماء کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ کچھ بھی نیوز آئی، ماشاءاللہ نیوز آ گئی فوراً پھیلا دو۔ کبھی سیاسی نیوز ہوتی ہے، کبھی سیلاب کی نیوز ہوتی ہے، کبھی کوئی اور دینی اعتبار سے نیوز ہوتی ہے، کبھی کوئی حدیث آیت اس کی تفسیر اور سلف کا قول یا کچھ اور بات حکمت کی بات ہوتی ہے، جبکہ وہ باطل بات ہوتی ہے۔ بعض اوقات وہ شیعہ کی طرف سے آئی ہوئی ہوتی ہے، منکرین حدیث کی بات ہوتی ہے، قادیانی کی بات ہوتی ہے، نیچے دیکھتا بھی نہیں کہ ویب سائٹ کون سا ہے۔ بہت اچھی بات لگی، پیمانہ یہ ہے کہ مجھے اچھا لگا، میں نے چاہا کہ سب تک جائے بات، سارے لوگوں میں اس بات کو پھیلا دیتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، چاہے وہ عالمی اعتبار سے خبریں ہوں یا دینی اعتبار سے کوئی خبر ہو، اس کو اپنے طور پر پھیلانا صحیح نہیں ہے جب تک کہ اس کا صحیح ہونا معلوم نہ ہو۔ اس تعلق سے کئی باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے، چاہے امن کی ہو یا اسی طرح سے خوف کے حالات کی سے متعلق خبر ہو، فوراً اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ڈانٹا اس پہ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ کاش کہ اس بات کو اگر رسول کی طرف لوٹا دیتے یا ایسوں کی طرف جو سماج میں مقام رکھتے ہیں، ذمہ دار ہیں مسلمانوں کے معاملات کے، اگر ان تک پہنچاتے تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ لوگ جو باتوں کی گہرائی تک جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ لوگ ان کے بارے میں جان لیتے کہ واقعی خبر کی حیثیت کیا ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، معتبر ہے، غیر معتبر ہے، پہنچانا مناسب ہے امت تک یا نہیں۔ تو ایسے لوگ اس کے بارے میں بتا دیتے، اس کو آگے مت پھیلاؤ۔ آدمی کو چاہیے کہ کوئی خبر ہے اس کو پہلے اہل علم کی طرف رجوع کریں اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ عام کرنا مناسب ہے یا نہیں۔ بعض علماء نے کہا مسلمانوں کے جو برے حالات ہیں، کہیں ظلم ہو رہا ہے، کہیں فساد ہو رہا ہے، کہیں اور مسائل ہو رہے ہیں، ایسی خبروں کو، مسلمانوں کے برے حالات کو لوگوں میں عام مت کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ امت کا مورال ڈاؤن ہو جائے گا، حوصلے پست ہوں گے، اللہ سے شکایت پیدا ہوگی، مسلمان حکام کے خلاف دل میں کینہ پیدا ہوگا اور بہت سارے نقصانات ہوں گے۔ آپ ڈی مورلائز ہو جاؤ گے، ڈپریشن میں ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے، مسلمانوں کے برے حالات سیاسی، ایک خبر، دوسری خبر، تیسری خبر، چوتھی خبر، خبروں کے بعد دیکھتے 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 ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو رہا اپنے ساتھ ایسا؟ کیوں کر رہا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ؟ کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے؟ ایک چڑ پیدا ہو جاتی ہے، پھر زندگی کے معاملات میں بھی وہ فیل ہو جاتا ہے۔ عبادات خراب، تجارت خراب، گھر کا ماحول خراب، آدمی کا موڈ خراب، رشتے ناطے خراب، یہاں کا غصہ وہاں نکال رہا ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح کی چیزوں میں بزی رہنے کی وجہ سے آدمی کی شخصیت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ آدمی ایسے لوگوں کی طرف پہنچائے جو واقعی اس بارے میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، اور یہ خبر عام کرنی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی بہت اہم چیز جس کو یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح سے وقت باقی ہے 5-10 منٹ۔ اسی طرح سے موبائل فون کے نقصانات میں سے یہ بھی ہے کہ اسمارٹ فون کی وجہ سے بہت سارے جو اسمارٹ نہیں ہیں، ایسے لوگ اسمارٹ دکھائی دینے کے لیے آ کے غیر اسمارٹ باتیں موبائل فون پہ کرتے ہیں، یوٹیوب چینل بنا کے، سیاسی حالت خاص طور سے، امت کے معاملات۔ اب کوئی آ جائے گا اور کہے گا میں نے دیکھا کہ اس مسئلے پر علماء میں سے کوئی بھی نہیں بول رہا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں اس پر کچھ لب کشائی کروں، اور چاہیے کہ علماء ایسا کریں، اور چاہیے کہ مسلمان حکمرانوں کو ایسا کرنا چاہیے اور عوام کو ایسا کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو امت کے حالات صحیح ہوں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پر کسی کا دھیان نہیں ہے، لہٰذا میری اپیل ہے کہ مسلمان حکام، علماء، عوام ایسا کریں، جبکہ اس کے گھر میں اس کی حکومت خراب ہے، بیوی اس کا سنتی نہیں، بچے اس کے سنتے نہیں، ماں باپ کی خدمت یہ کرتا نہیں، معاشی اعتبار سے بھی خراب ہے، بزنس فیل ہے، کئی دھوکے کھا چکا ہے، اور مشورے جن کو دیے ہیں ان کے بزنس بھی غرق ہو گئے ہیں، جن کو علاج بتایا ہے وہ مر گئے ہیں۔
لیکن ایسا آدمی جو نکما آدمی ہے, اس کو کوئی پلیٹ فارم ملا نہیں, اس کو یوٹیوب مل گیا. یوٹیوب نے کہا آپ بھی آ سکتے ہیں بھائی, جب سارے لوگ آ سکتے بگڑے فسادی تو آپ کیوں ہیں, آپ کو کیوں روکیں ہم, سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. آپ بھی جو مشورہ دینا چاہے دے سکتے, پوری امت کے لیے آپ جو چاہے بولے. ہمارے قاعدے سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ قرآن و سنت کے قاعدے سے ہٹ کے ہو. اب یہ آ کے بول رہا ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیاتی علی الناس سنوات خداعات, مسلمانوں پر, لوگوں پر ایسا دور آئے گا کہ سال کے سال ایسے ہوں گے جس میں دھوکے بازی عام ہوگی اور کنفیوژن اس میں ہوگا, تلبیس کا معاملہ اس میں ہوگا. یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق, جس میں جھوٹوں کو سچا مانا جائے گا, ان کی تصدیق کی جائے گی, اور سچوں کو جھوٹا مانا جائے گا. ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین, اور ایسے دور میں کہ خیانت کرنے والے کو امانتیں سونپی جائیں گی, چاہے مال ہو, عہدہ ہو, یا کچھ اور معاملات ہوں امت کے. ویخون فیہا الامین, اور امین پر خیانت کی تہمتیں لگیں گی. بگڑا ہوا دور ایسا ہوگا, اچھوں کو برا, بروں کو اچھا کہا جائے گا, میڈیا کی وجہ سے, بولنے کی طاقت اور صلاحیت کی وجہ سے. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ, وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ, کہ اس دور میں ایسا دور ہوگا جس میں رویبضہ یا رویبضہ بولنے لگیں گے, بڑبڑانے لگیں گے. قیل وما الرویبضہ, رویبضہ کیا چیز ہے, صحابہ نے پوچھا. کہا الرجل التافہ, اور بعض روایات میں کہ رجل سفیہ, بے وقوف قسم کا آدمی, نکما اور گھٹیا قسم کا آدمی. یتکلم فی امر العامہ, امت کے عمومی معاملات میں باتیں کرنے لگے گا. بھئی امت کے معاملات ہیں, ان معاملات میں ان کو بولنا چاہیے جو امت کے سرپرست ہیں, جن کا وہ مقام ہے, جن کی نگاہ امت کے حالات پر ہے. قرآن و سنت بھی جانتے ہیں, سیاسی حالات جانتے ہیں, امت کے معاملات جانتے ہیں, تاریخ جانتے ہیں, حال کا حل جانتے ہیں. صرف حال جاننا کافی نہیں ہے, حل جاننا بھی ضروری ہے, اور ایسا حل جو کتاب و سنت سے عاری ہو حل نہیں ہے, خود ایک مسئلہ ہے. لیکن بولنے کا شوق اور تھوڑی بوڑی یہاں وہاں کی معلومات انسان کے دل میں خود نمائی کا جذبہ پیدا کر کے اس کو لوگوں کا مقتدا بنانے پر مجبور کر دیتی ہے کہ میں بھی کچھ چاہتا ہوں کہ لوگ میری بھی بات سنیں. تو جس کی کوئی نہیں سنتا ہے وہ یوٹیوب پہ آ کے بولنے لگ جاتا ہے. تو ایسے لوگ آخری دور میں ظاہر ہوں گے. ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں. آپ دیکھیے بعض اوقات علماء خاموش ہوتے ہیں, بلکہ اس کو علماء کے اندر عیب بتایا جاتا ہے کہ کیوں نہیں بول رہے ہیں علماء. علماء جانتے ہیں بولنے کا وقت نہیں ہے. غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا کہا تھا, اسکت, چپ. کہا اللہ کے رسول اگر وہ جھک گئے تو ہم کو دیکھ لیں گے. کہا اسکت, چپ. ان دو کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جن کا تیسرا, تو چپ رہنے کے لیے کہا. چپ رہنے کے بھی مواقع ہوتے ہیں, لیکن جو لوگ شہرت پسند ہوتے ہیں وہ چپ رہنا جانتے نہیں, وہ صرف بولنا جانتے ہیں. وہاں بولتے ہیں جہاں نہیں بولنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دور کی برائیوں میں سے ہیں, اور جس میں آخری چیز جو ہے یہ صرف عوام کے عمومی معاملات میں امت کے نہیں بولتے ہیں, بلکہ امت کو بھڑکانے والا ایک بڑا طبقہ ہے. حکام کے خلاف بھڑکانا, جہاد کے نام پہ امت کو بھڑکانا, بغاوت کے نام پر, ریولوشن کے نام پہ امت کو بھڑکانا. یہ لوگ کوئی ایک موقع ایسا نہیں چھوڑتے ہیں جس میں لوگوں کو حکام کے خلاف نہ بھڑکائیں. اور کئی ملکوں کو یہ انٹرنیٹ پر فیس بک کے ذریعے سے, یوٹیوب کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے کئی حکومتوں کو, کئی ملکوں کو تباہ بھی کر چکے ہیں, لیکن مسلمان اس سے سبق لیتا نہیں ہے. ریولوشن کے نام پہ امت کے زوال کی کوشش کرنے والے جاہل پڑھے لکھے لوگ جو آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, قرآن و سنت کا ان کو علم نہیں ہوتا ہے, اور اگر ہے بھی تو بالکل سطحی ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں جنہوں نے حکومتوں کا تختہ پلٹنے ہی کو دین بتایا ہے, بلکہ انبیاء کا گول بتایا ہے, انبیاء کا مقصد بتایا کہ سارے نبی اس لیے آئیں کہ وقت کی ظالم حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں, ان کا تختہ پلٹیں, اور ٹرین کا انجن حاصل کر کے پوری ٹرین صحیح راستے پر چلائیں. کہ ٹرین کا انجن مل گیا اگر تو ساری ٹرین مل گئی. انجن لینے کے چکر میں امت کی پٹری کو ہی, امت کی ٹرین کو پٹری سے اتار دیا, اور کئی نوجوان جیلوں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور حاصل کچھ بھی نہیں, امت کو کچھ بھی نہیں ملا, کوئی حکومت نہیں ملی, جتنی تھی وہ بھی جا رہی ہیں. لیکن امت جاگتی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امت جوشیلے لوگوں کے پیچھے چلتی اتنی بیوقوف ہے, ساری نہیں, کچھ لوگ.
کہ جو جوش میں بولنے والا ہو وہ ہمارا لیڈر بن سکتا ہے، ہوش کی بات کرنے والا بزدل کہلاتا ہے۔ ہم لوگوں نے حکمت کو بزدلی کہا اور بے وقوفی کو بہادری کا نام دے دیا، اسی لیے ہم جہاں کے ہیں وہیں ہیں، بلکہ پیچھے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی یہ یہودی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں جنگ کی، ہم اسے بجھا دیتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ مفسدین کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہودیوں کے بارے میں کہا یہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کی، اور اللہ اسے بجھاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے اس میں نقصان ہوتا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ولنریبل پوزیشن میں رہیں اور پھر ہم کو موقع ملے کہ جو ہم کرنا چاہتے وہ کریں۔ آج اس دور میں آپ دیکھیں کئی ایسی تحریکیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو بھڑکایا، نوجوانوں کو بھڑکایا اور ایسے کاموں میں لگا دیا کہ حکام کے خلاف کھڑے ہو جائیں، سازشیں کریں اور لوگوں کو حکام کے خلاف ورغلا کر بغاوت پر مجبور کریں، ملکوں کے حکومتیں درہم برہم ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو نہیں معلوم ہے، آپ نے فرمایا من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبده علانیۃ، جو کسی حاکم کو، صاحب سلطان کو اگر نصیحت کرنا چاہتا ہے وہ علانیہ اس کو روک ٹوک نہ کرے، اس کو تنبیہ نہ کرے، اس پر تنقید نہ کرے، ولکن یأخذ بیدہ فیخلو بہ، بلکہ اسے کرنا یہ چاہیے کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو تنہائی میں لے جائے، اس کو تنہائی میں لے جائے۔ فإن قبل منہ فذاک، اور نصیحت کرنے کے بعد اگر وہ نصیحت قبول کریں تب تو ٹھیک، اچھی بات ہے، وإلا قد کان قد أدى الذی علیہ، اور اگر نہیں مانتا ہے حاکم اس کی بات کو تو اب پبلک میں جا کے بولوں گا، جو تم کو بولا تم نے نہیں مانا، اب پبلک کو بھڑکاؤں گا؟ نہیں، تو نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، پبلک میں نہیں بولا جاتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے، اس کو امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا اور صحیح حدیث ہے، کہ حاکم کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ حاکم کو اس کو آپ نصیحت کر سکتے ہو، آپ تنہائی میں کرو، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے بیچ بہادر بننے کی کوشش نہیں، اس سے نظام خراب ہوتا ہے، جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، مسلمان حکومتیں کمزور ہوتی ہیں اس کی وجہ سے، دشمنوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ آ کے بیٹھ جائیں اور پھر بندر کی طرح روٹی کا معاملہ دو بلیوں کا طے کریں اور پھر ایسوں کے ہاتھ میں دے دیں جو مائنورٹی ہے لیکن مضر ہیں، اور لڑتے رہو، سول وار چلتا رہے۔ یہی سارے ملکوں کا حال ہوا، دیکھیے آپ کیا ہوا، برے کو ہٹا کے بدتر کو لے آئے، یہی حالات ہوتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ جہاں بھی ہم رہیں اس طرح کی حرکتوں سے دور رہیں۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ حکام کے لیے خیر کی دعا کریں، نصیحت اگر کر سکتے ہیں بہت اچھی بات، تنہائی میں، ممبر پر نہیں، واٹس ایپ پر نہیں، فیس بک پر نہیں، یوٹیوب پہ نہیں، ان سے کہیں۔ نہیں کہہ سکتے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، آپ پھر دعا کریں۔ آپ اپنی بات حاکم تک نہیں پہنچا سکتے نا، احکم الحاکمین تک پہنچائیے، وہ تو پہنچتی کہ نہیں پہنچتی ہے۔ آپ اللہ سے کہیں اے اللہ اس کی اصلاح کر، اس کو اچھا رکھ، اس کو نیک توفیق دے، اس کے ذریعے خیر کے فیصلے کرواں، اس کی مدد کر، اس کی حفاظت کر، مسلمانوں کی حفاظت کر، مسلم حکومتوں کی حفاظت کر۔ آدمی ان کے لیے دعا کرے، امن و امان سے سب کو رہنے کی توفیق دے۔ آپ دعا نہیں کر سکتے اللہ سے، آپ اس تک نہیں پہنچا سکتے نا، آپ اللہ تک پہنچائیے، وہ اس کے دل میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسا چاہتا ہے الٹتا پلٹتا رہتا ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے۔ اگر ہم دعا کریں اللہ قبول کر لیں، اس کو نیک توفیق مل سکتی ہے، جو بھی حاکم جس ملک میں بھی ہے۔ یہ کرنے کا کام ہے، نہ یہ کہ لوگوں کو خفیہ طور پر حکام کے خلاف ورغلاتے رہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ بہت بڑے نقصانات ہوئے ہیں۔ عرب سپرنگ کے بارے میں علماء ڈراتے رہے، سمجھاتے رہے، نہیں سنا لوگوں نے۔ آج ان ملکوں کا حال دیکھیے، آج ان ملکوں کا حال دیکھیے، اکا دکا کو چھوڑ کے سارے حالات بگڑے ہوئے ہیں، نہیں سنتے لوگ، بزدل کہتے ہیں ان علماء کو جنہوں نے منع کیا، لیکن بعد میں جا کے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، ان کی بات صحیح تھی۔ ہم نے برائی کو ختم کرنے کی بجائے بڑی برائی کو لا کے وہاں پہ رکھ دیا، اور ساری حالتیں ہماری بالکل، مال دولت تو چھوڑو، دین بھی خراب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، علماء کی ماتحتی میں دین کو سمجھنے کی توفیق دے، کتاب و سنت اور سلف کے منہج کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں ہمارے لیے فائدے والی ہیں ان کو ہم اپنے غلط استعمال سے نقصان والی نہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائیں، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیں،
اور ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائیں۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔